सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेश खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 40। हमारे शहर में समंदर या दरिया तो है नहीं, लेकिन कुछ साल पहले मैं अम्मी और जलील के साथ दूसरे शहर में मौजूद समंदर देखने गई थी। पता नहीं समंदर इतना खूबसूरत था या नहीं, लेकिन उस वक़्त मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब कैसा लग रहा है? सिकंदर ने तजस्सुस से पूछा। अब ये कहकर सकीना पानी की मौजूदगी को महसूस करने लगी। बस अच्छा ही लग रहा है, सकीना ने कहा। जलील से आपका रिश्ता मंगेतर तक ही था या कोई दूसरा रिश्ता भी था? मतलब क्या वो आपके खानदान से था? सिकंदर ने नाजुक सवाल पूछ लिया था, इसलिए जल्दी से उसने अपने सवाल की वजाहत भी कर दी थी कि कहीं सकीना उसका गलत मतलब न ले ले। जी, वो मेरा मंगेतर भी था और अम्मी की तरफ से कज़न भी, सकीना ने सोचों में गुम होकर कहा। अभी वो ये बातें कर रहे थे कि अचानक से सुलेमान उनके सामने उतरा। तुम लोगों को मैंने मना किया था ना कि गार से नहीं निकलना, सुलेमान ने संजीदा लहजे में कहा। वो सकीना से नजरें नहीं मिला पा रहा था। ये बात उसने सिकंदर की तरफ देखकर कही थी। सकीना और सिकंदर दोनों ही उठ खड़े हुए। इससे पहले कि सिकंदर जवाब देता, सकीना ने अपना सवाल पूछ लिया। भाई, अम्मी और दूसरे लोग कहाँ हैं? सकीना मुस्तरिब हो गई थी। सुलेमान ने जब सकीना का सवाल सुना तो उससे जवाब नहीं बन पड़ा। वो खामोश खड़ा सकीना को देखे जा रहा था। क्या हुआ भाई, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सकीना के दिल में हौल उठने लगे। सुलेमान ने नजर घुमाकर सिकंदर को देखा। वो भी सुलेमान की तरफ से किसी जवाब का मुंतजिर था। बहन, सुलेमान ये बोलकर चुप हो गया। उसने अपना सर और नजरें जमीन पर गाड़ लीं। आप बता क्यों नहीं रहे? अम्मी और बाकी लोग कहाँ हैं? सकीना ने आगे बढ़कर सुलेमान को हाथ से पकड़ लिया। सुलेमान से कोई जवाब तो नहीं बन पड़ा, लेकिन उसने सकीना को अपनी जानिब खींचकर गले से लगा लिया। सकीना को सुलेमान की तरफ से किसी जवाब की तवक्को थी, इसलिए वो जैसे ही सुलेमान के सीने से लगी, जल्दी से खुद को दूर कर दिया। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? सकीना ने सुलेमान का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। वो सुलेमान ज्यादा न बोल सका, उसका सर झुका हुआ था। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सकीना ने चीख कर पूछा। उसकी अंदर की दुनिया में हलचल मच गई थी। उसे लग रहा था जैसे कोई बुरी खबर उसकी मुंतजिर हो। सकीना ने दूसरे हाथ से सुलेमान के मुंह को ऊपर की तरफ किया। उसको सुलेमान की आंखों में नमी तैरती हुई नजर आई। बताएं ना भाई, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे बताएं कि अम्मी और दूसरे लोग कहाँ हैं? सकीना ने जज्बात में चीखते हुए कहा। वो, सुलेमान ने कोशिश की लेकिन इससे आगे ना बोल सका। अचानक सुलेमान ने नफी में गर्दन हिला दी। सकीना के अंदर तो जैसे तूफान सा मच गया, जिसने उसके अंदर की दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो बेहिस होकर सुलेमान को देखे जा रही थी। लफ्ज थे कि उसका साथ छोड़ चुके थे। वो यकटुक सुलेमान की आंखों में देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि पत्थरों से तराशा कोई मुजस्मा हो जिसमें कोई जान न थी। सिकंदर सुलेमान को देखते ही समझ गया था कि कोई बुरी खबर उनकी मुंतजर है, क्योंकि अगर सुलेमान के पास अच्छी खबर होती तो वो सबसे पहले उसका जिक्र करता। लेकिन सुलेमान की खामोशी ने उसको आगाह कर दिया कि कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है। वो अब सुलेमान और सकीना की जानिब देखे जा रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले और क्या ना बोले। अचानक सकीना सुलेमान के हाथों में ढलक गई। वो बेहोश हो गई थी। सिकंदर, सुलेमान चिल्लाया। सिकंदर ने जब सकीना को गिरते देखा तो जल्दी से उसे पकड़ लिया और खुद भी उसके साथ जमीन पर बैठ गया। सकीना बेहोश होकर जमीन पर गिर रही थी, लेकिन सिकंदर के थाम लेने के बाद वो भी सिकंदर के साथ जमीन पर बैठ गई। उसका सर ढलक कर सिकंदर के कंधे से जा लगा था। वो सब मर गए ना? सिकंदर ने खड़े सुलेमान की तरफ देखकर कहा, लेकिन सुलेमान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नमी से तैरती आंखों के साथ गर्दन हाँ में हिला दी थी। सिकंदर चंद लम्हे तो इस सदमे में खामोश रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि परेशान रहने में कोई हल नहीं है। अब क्या करें? सिकंदर ने सुलेमान से कहा। ये तो गहरे सदमे में चली गई है, अगर इसे होश आया तो ये चीख चीख कर गला फाड़ लेगी। हो सकता है कि सदमे से इसका दिल ही बंद हो जाए। सिकंदर परेशानी में बोला। सिकंदर, मैंने भी अपने खोए हैं, लेकिन मैं एक तो जिन हूँ और दूसरा मर्द। आखिर अपनी मर्दानगी के आगे मजबूर होकर किसी को अपना दुख नहीं दिखाया, लेकिन ये सकीना
یہ تو لڑکی ہے، ایک کمزور سی لڑکی، میں اسے کیسے بتاؤں کہ وہاں موجود سارے لوگوں کو وہ مکار چڑیل مار چکی ہے۔ سلیمان کی آواز بھاری ہو گئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے ہوئے تھا۔ اوہ، سکندر کو اسی بات کی توقع تھی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ سچ ہے تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ وہ بھی اب سوچ رہا تھا کہ سکینہ کو کیسے اس بری خبر کے بارے میں بتانا ہے۔ اب کیا کریں؟ سکندر نے پریشان لہجے میں کہا۔ اچانک سامنے ہی جالم ظاہر ہو گیا، لیکن چونکہ کبھی سکندر کا جالم سے سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے کسی جن کو اپنے سامنے اترتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سمجھا کہ یہی سفرینہ ہے جو روپ بدل کر آئی ہے۔ سلیمان پیچھے! سکندر سلیمان کے پیچھے دیکھ کر چلایا تھا۔ سلیمان نے جب سکندر کو پیچھے کہتے سنا تو اچانک ہی پیچھے مڑا، لیکن جب اپنے پیچھے جالم کو دیکھا تو ٹھہر گیا، ورنہ وہ حملہ کرنے کے موڈ میں مڑا تھا۔ یہ جالم ہے سکندر، میرا دوست، سلیمان نے مڑ کر مطمئن انداز میں سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، سکندر بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ اب کیا کریں سلیمان؟ سکندر نے پوچھا۔ جالم، میں سکینہ کو اٹھاتا ہوں، تم سکندر کو ہاتھ دو، ہم اوپر چلتے ہیں، پھر وہیں سوچتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، سلیمان نے جالم کی طرف مڑ کر کہا۔ سکندر بھی سلیمان کی بات سن چکا تھا، اس لیے اس نے احتیاط سے اپنا دائیں ہاتھ سکینہ کے نیچے سے نکالا۔ وہ سکینہ کو سلیمان کے حوالے کرنے والا تھا۔ جب سلیمان نے دیکھا کہ سکندر سکینہ کو اس کے حوالے کر رہا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر سکینہ کو تھام لیا اور پھر اسے اپنے کندھے پر ڈال کر اٹھا لیا۔ سکندر نے آگے بڑھ کر جالم کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے جالم نے پکڑ لیا۔ اوپر چلو جالم، سلیمان نے یہ کہہ کر اڑنا شروع کیا۔ سلیمان کی بات سن کر جالم نے بھی اڑان بھری اور پھر چاروں اوپر پہاڑی کی طرف اڑنے لگے، لیکن ان کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہے تھے۔ سکندر نے جالم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ وہ جالم اور سلیمان کو اڑتا ہوا اوپر جاتا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سلیمان نے پہاڑی پر موجود غار کے دہانے پر قدم رکھا۔ جالم اور سکندر بھی اس کے ساتھ ہی اترے تھے۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے سلیمان؟ سکندر نے جالم سے ہاتھ چھڑا کر پوچھا۔ ہم یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہتے ہیں، کیونکہ اب سفرینہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ چکی ہے اور اسے شاید یہ خبر بھی ہو گئی ہوگی کہ میں اور سکینہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے ہمارا یہاں رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، سلیمان بولا۔ تو ہم کہاں رہیں گے اب؟ سکندر نے پوچھا۔ ہم کسی پہاڑی یا آبادی والی جگہ پر نہیں جا سکتے، بلکہ ہم کسی ایسی جگہ پر بھی نہیں جا سکتے جہاں تمہیں اور سکینہ کو وہ کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا سکے۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کسی ایسی جگہ چھوڑ آؤں جہاں وہ آ بھی نہ سکے اور کوئی نقصان بھی پہنچا نہ سکے۔ سلیمان ابھی بھی سکینہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، سکندر بولا۔ وہ سلیمان کے کسی اگلے قدم کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جالم، سکندر کو اپنے ساتھ لو، ہم اب کر کے جنگلات کی طرف چل رہے ہیں، تم میرے پیچھے پیچھے ہی رہنا، سلیمان نے مڑ کر جالم سے کہا جو اس کے دائیں طرف کھڑا ہوا تھا۔ لیکن سلیمان نے سکینہ کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا، اس لیے اسے جالم نظر نہیں آیا تھا، تو اسے مڑ کر بات کرنا پڑی۔ جی ٹھیک ہے، مجھے اپنا ہاتھ دیں، جالم نے سلیمان کی بات سننے کے بعد سکندر سے کہا، تو سکندر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سلیمان نے اڑان بھری تو جالم نے بھی سلیمان کی پیروی کی۔ وہ دونوں اب کر کے جنگلات کی طرف جا رہے تھے۔ چونکہ اس وقت انہیں بہت دور سفر کرنا تھا تو وہ تیز رفتاری سے اڑتے جا رہے تھے، اور ان کی تیز رفتاری کو دیکھ کر سکندر نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ انہیں اڑتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ کہیں نہیں رکے تھے۔ شاید اب کر جنگلات بہت دور ہوں گے، سکندر اڑتے ہوئے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے قدم زمین پر جا لگے۔ آنکھیں کھول لیں، جالم کی آواز سن کر سکندر نے آنکھیں کھول دیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ وہ چاروں ایک ندی کے کنارے پر اترے تھے۔ ندی میں پانی بہت آہستہ رفتار سے بہہ رہا تھا، لیکن پانی کا رنگ ایسا تھا کہ جیسے ندی دودھ میں بہہ رہی ہو۔ ندی کے دونوں کناروں پر جگہ جگہ درخت لگے ہوئے تھے جن پر تربوز کی شکل کے پھل لگے ہوئے تھے، لیکن تربوز درخت پر نہیں اگتے تھے۔ سکندر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور دور تک پھیلا سرسبز میدان اس کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بچھا ہوا تھا۔ آسمان کا رنگ بھی بالکل صاف تھا اور دور دور تک ایک بادل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جالم، سلیمان نے جالم کو پکارا تو سکندر بھی شہر سے نکل کر سلیمان کی جانب موڑا۔ مجھے یہاں ایک جھونپڑی چاہیے،
لیکن وہ ایسی بنی ہو جس پر نہ دھوپ کا اثر ہو اور نہ ہی تیز بارش اور ہواؤں کا، اور ہاں، جھونپڑی 2 بندوں کے رہنے کے لیے ہونی چاہیے، سمجھے؟ سلیمان نے جالم کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں ابھی بناتا ہوں، جالم نے اسبات میں گردن ہلانے کے بعد کہا۔ ہم تینوں یہیں ندی کے کنارے بیٹھ کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہاں، تھوڑا جلدی بنانا۔ سلیمان نے ندی کے کنارے موجود درخت کے سائے میں سکینہ کو لٹاتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، یہ کہہ کر جالم غائب ہو گیا۔ سکندر بھی سلیمان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سلیمان، اب سکینہ کا کیا کریں گے؟ اسے ہوش آ گیا تو صدمے سے پاگل ہو جائے گی، سکندر نے تشویش سے کہا۔ سکندر، مجھے بھی یہ بات بہت پریشان کیے جا رہی ہے۔ جب تک سکینہ کو ہوش نہیں آتا ہم صبر ہی کر سکتے ہیں اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ سلیمان نے بات مکمل کر کے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ آمین، سکندر بولا۔ سکندر، سفرینہ کے قبضے میں آنے کے بعد تم مرتد ہو چکے ہو۔ اگر تم دوبارہ سے مسلمان ہونا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سلیمان سفرینہ کا سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے یاد آ گیا کہ سکندر سفرینہ کو قبضے میں کرنے کے لیے جن جاپوں کو پڑھتا رہا ہے، اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہا ہے۔ سلیمان، میں بے شک اپنے راستے سے بھٹک چکا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا تھا، اور اللہ مجھے اس بات پر معاف کرے۔ میں اللہ کے حضور معافی مانگتا رہوں گا۔ سکندر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تو کیا تم دوبارہ سے مسلمان ہونا چاہو گے؟ سلیمان ابھی بھی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ بالکل سلیمان، بالکل، اس کام میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، سکندر نے تیز لہجے میں کہا۔ جو میں کہتا جاؤں وہ پڑھتے جاؤ، سلیمان نے کہا، اور پھر سلیمان مختلف کلمات اور وظیفے بولتا گیا۔ سکندر وہ پڑھتا گیا، جہاں اسے سمجھ نہیں آئی سلیمان نے اس کی مدد کر دی۔ تمہیں مبارک ہو سکندر، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک سلیمان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بہت شکریہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اگر تم یہ نہ کہتے تو میں شاید کافر ہی مر جاتا۔ سکندر نے تشکرانہ نگاہوں سے سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سکندر، سلیمان نے زیادہ بات نہیں کی تو سکندر بھی سامنے چہرہ کر کے جھونپڑی کو بنتا دیکھتا رہا۔ لکڑیاں ہوا میں اڑ اڑ کر کھلے میدان میں گرتی جا رہی تھیں اور یہ سب صاف کی گئی تھیں۔ جالم یہ سب غائبانہ انداز میں کر رہا تھا۔ وہ نزدیک جنگلوں سے نہ صرف درخت توڑ کر لا رہا تھا بلکہ ان درختوں کی صفائی کر کے جھونپڑی بنانے کے قابل بھی بنا رہا تھا۔ سلیمان، سکندر نے اچانک سے پکارا۔ کیا ہوا سکندر؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ سکندر نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ نہیں تو کیوں، تمہیں کیسے لگا؟ سلیمان بولا۔ اگر میں نہ ہوتا تو تمہارا قبیلہ اس وقت زندہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو سکینہ کی امی اور باقی لوگ بھی زندہ ہوتے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ چڑیل بھی نہ ہوتی۔ یہ میں ہی ہوں نا جو اس سب کا ذمہ دار ہوں، سکندر جذبات سے عاری ہو کر بول رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے سکندر، یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ سلیمان سمجھ گیا کہ سکندر خود اپنے آپ کو ان سب واقعات کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ تم میرا دل بہلا رہے ہو سلیمان، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اچھا تم ہی بتاؤ کہ اگر تم مجھے بچانے نہ آتے تو تمہارا قبیلہ آج زندہ نہ ہوتا؟ چلو یہ بھی چھوڑو، اگر میں اس نام والی چڑیل کے ساتھ وہ خزانہ نکالنے نہ آتا تو تمہارا قبیلہ آج بھی زندہ ہوتا۔ سکندر کی پیشانی پر بھویں چڑھ گئی تھیں۔ سکندر، تم اس سب کا ذمہ دار خود کو نہ سمجھو۔ جیسے تم مجبور ہو گئے تھے ویسے ہی میں بھی مجبور ہو گیا تھا۔ اب اگر خود کو تم ذمہ دار سمجھتے ہو تو سب سے پہلے تم ان سب کا ذمہ دار درخان کو سمجھو، کیونکہ اس نے ہی تمہیں سفرینہ کو قابو کرنے کا جاب بتایا تھا۔ اور درخان نے یہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ سفرینہ سے اپنی بیوی اور بیٹی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ تم نہایت چالاک اور سمجھدار انسان ہو، تم سفرینہ کو قابو کر لو گے۔ سفرینہ کو اسی بات کا غرور تھا نا کہ کوئی اسے قابو نہیں کر سکتا ہے، لیکن درخان نے اس کا یہ غرور توڑ ڈالا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ مجھے بھی سفرینہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تم میرے لیے ایک نام تھے، لیکن جب شیطانوں کی طرف سے مجھے سفرینہ کا بتایا گیا تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ ایک شیطان کبھی بھی دوسرے شیطان کے خلاف نہیں جا سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ سفرینہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ باقی شیطانوں سے لاتعلق ہو چکی ہے اور اب وہ اکیلی ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو میرے پاس 2 راستے تھے، یا میں تمہیں بچاتا یا اپنے قبیلے کو۔ بس یہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ ایسی غلطی نہیں تھی کہ میں خود کو ان سب کا ذمہ دار سمجھوں۔ میرا وہاں بھائی تھا،
वो कबीले के सरदार का बेटा था। एक शैतान कैसे हमसे ताकतवर हो सकता है। बस जब मैंने सफरीना को भाई के सामने गिरते देखा तो मैं समझ गया कि भाई उसे काबू कर लेगा और मैं अपने भाई और सफरीना से आज़ाद होकर तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो गया और तुम्हें वहाँ से ले उड़ा। लेकिन मेरे पीछे सफरीना ने मेरे कबीले को तबाह कर दिया। अच्छा, तो फिर इतने दिनों तक आप खामोश क्यों रहे? उससे अपना बदला क्यों नहीं लिया? सिकंदर ने अगला सवाल पूछा। जब तक झोंपड़ी तैयार नहीं हो जाती। वो सुलेमान से बातें करके वक्त गुजार रहा था। मैं कहाँ खामोश रहा। मैं तुम्हें गार में छुपाकर उसके पीछे गया था, लेकिन वहाँ से वो शैतानों की दुनिया में चली गई जहाँ मैं नहीं जा सकता था। मैं बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकली। फिर काफ़ी दिनों बाद जब सफरीना आसमान से उतरी तो मुझे पता चला कि वो इस दुनिया से ही चली गई थी। सिकंदर, एक बात कहूँ, जैसे तुम समझ रहे हो कि तुम इन सब के जिम्मेदार हो, वैसे ही मुझे लगता है कि मैं इन सब का जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बात सबसे छुपाई है, वो ये कि जब तक सफरीना वापस नहीं आई मैंने तुम्हारे अलावा ये बात किसी से भी नहीं कही, हत्ता कि दरखान और अपने कबीले वालों को भी नहीं बताया कि उन सब की मौत की जिम्मेदार सफरीना है। तो तुमने ये क्यों नहीं बताया? सिकंदर ने पूछा। मैंने कहा ना कि पहले मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरा भाई ज़ंगूश सफरीना को काबू कर लेगा, इसलिए उन सब को छोड़कर तुम्हें ले आया। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा कबीला ख़त्म हो चुका है, इसके बाद भी मैंने ये बात अंगूश और जालिम को नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताता तो वो यही समझते कि मैंने खुद ही उन्हें मरने दिया। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा मकसद सिर्फ यही था कि तुम्हें बचा लिया जाए, क्योंकि मेरा भाई कबीले को बचा लेगा।